سورہ نمل کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 31 آیات کی جو تفسیر ہے وہ ہو چکی ہے۔ اب 32 سے 44 آیات جو ہے اس کا تیسرا رکوع، اس کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر ہوگی۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری من کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون قالوا نحن اوتو قوۃ وَأُولُو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنکم منها أذلة وهم صاغرون قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قالت عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم قال نکروا لها عرشها ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون فلما جاءت قیل اھکذا عرشک قالت کأنہ ھو وأوتینا العلم من قبلھا وکنا من مسلمین وصدھا ما کانت تعبد من دون اللہ انہا کانت من قوم کافرین قیل لہا ادخلی الصرح فلما رأتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا قال انہ صرح ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تو یہاں یہ تلاوت ہوئی 44 آیات تک کی۔ اب ان کا ترجمہ جو ہے وہ بیان ہوگا۔ بولی اے سردارو، میرے اس معاملہ میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کہ کیا حکم دیتی ہے۔ بولی بے شک بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس عزت والے کو ذلیل، اور ایسا ہی کرتے ہیں، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا، فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو۔
پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کر نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو؟ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہ شکری، اور شکر کرے جو شکر کرے تو اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف ہیں۔ پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ بولی، گویا یہ تو وہی ہے، اور ہم اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی تھی، اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی تھی، اور ہم فرمانبردار ہوئے اور اسے روکا، اور اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا، صحن میں آ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا، اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیاں کھولیں۔ سلیمان نے فرمایا، یہ تو ایک چکنا صحن یا شیشوں سے جڑا ہوا۔ عورت نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب ہے سارے جہان کا۔ تو یہاں یہ ترجمہ جو ہے اس کا ہوا۔ سورہ نمل کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 31 آیات کی تفسیر ہو چکی۔ اب 32 سے 44 آیات ان کی تفسیر ہوگی۔ ملکہ بلقیس بولی، اپنے سرداروں سے مشاورت کی کہ سلیمان علیہ السلام کے فرمان کا کیسے جواب دیا جائے، کیونکہ وہ ہر معاملہ میں سرداروں سے رائے طلب کیا کرتی تھی۔ تو سرداروں نے مشورہ دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے ہیں اور ان سے کم نہیں، اور جنگجو قوم ہیں، فیصلہ آپ کا اختیار ہے کہ جو جیسے آپ حکم کریں گی ہم ویسے کریں گے، ہم اطاعت کریں گے۔ اس پر ملکہ نے سرداروں کو جنگ کے خطرات اور تباہی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ جب بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور بستی والوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور فیصلہ کیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو تحفہ میں بیش قیمت سونا، چاندی اور دیگر تحائف بھیجے گی، اور دیکھے گی کہ میرا ایلچی کیا جواب لاتا ہے۔ پھر جب ایلچی سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا تحائف لے کے، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام مال و دولت تحائف لینے سے انکار کر دیا، اور ملکہ کو پیغام بھجوایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بہت بہتر چیزوں سے نوازا ہے، اور یہ کہ تم لوگ ہو جو مال و دولت اور تحائف سے خوش ہوتے ہو، اور یہ ہمارا مقصد بھی نہیں کہ تحائف لینا، تو چاہتے ہیں کہ آپ قبول کریں رب کی حاکمیت، اور فرمایا کہ اس کو کہ یہ تحفہ اور مال و دولت لے کر واپس ملکہ کے پاس لے جاؤ، اور ملکہ کو کہہ دو کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم ضرور ان پر لشکر کشی کریں گے اور انہیں ان کے ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور نہیں۔ جب قاصد یہ ہدیے وغیرہ لے کے واپس ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور اسے سلیمان علیہ السلام کا جنگ
جنگ کے لیے تیار ہونے کا پیغام سنایا تو وہ سمجھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی کسی چیز کا لالچ نہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس نے اپنے لوگوں کو تیار کیا کہ وہ خود جا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر معلوم کرے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے درباریوں سے فرمایا، کوئی ہے جو ملکہ کا تخت اس سے پیشتر میرے سامنے لے آئے کہ وہ ملکہ یہاں حاضر ہو۔ تو ایک طاقتور جن بولا، حضور میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، کیونکہ میں بے شک قوت والا بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں، یعنی میرے پاس قوت بھی اور ایماندار بھی ہوں کہ لاتے میں کوئی اس میں سے خیانت نہیں کروں گا، کوئی چیز نہیں نکالوں گا، اس کی جو دولت ہے اس کے ساتھ جو آئے گی۔ تو پھر میں خیانت نہ کروں گا اس میں۔ جن کی بات سن کر مجلس میں بیٹھا ایک آدمی وہ فرمانے لگا، اور اس کے پاس خاص اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کتاب کا علم تھا، بولا کہ حضور میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے حکم پر اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے دیے علم سے تخت سلیمانی کے سامنے جو ہے ملکہ کا تخت لا کر رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے پایا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرا کوئی حکمت نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے یہ سب عطا کیا، اور یہ جو آدمی بھی لے کے آیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کی وجہ سے۔ تو اور اس نے رب نے مجھے آزمایا کہ یہ تو رب نے مجھے آزمایا بھی ہے کہ یہ کام ہونے کے بعد میں اس کا شکر ادا کروں گا کہ نہیں، تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اس کا فضل کی وجہ سے ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں، ایک یہی سمجھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید آزمایا کہ اتنا بڑا کام اور کسی ایک آدمی ہی مجلس میں بیٹھا تو وہ ایک لمحے میں تخت جو ہے وہاں سے یہاں اس نے پہنچا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے شاید میرا امتحان ہی لیا ہے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گا یا نہ شکر۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ میری طاقت اور میری قوت اور میرا علم یا اس شخص کا علم۔ بے شک جو اللہ کے فضل و احسان پر شکر کرے گا تو اپنے ہی فائدہ کے لیے کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی شکر کرے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، تو احسان کرے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہ شکری کرے گا تو اس کا ہی نقصان ہے۔ تو اللہ تو کسی کے شکر کرنے نہ شکری سے وہ تو اس کو پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے اس سے، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت خوبیوں والا ہے۔ یہ ان کے اور سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ملکہ میں اتنی عقل اور اس نے اتنا جانچ ہے کہ وہ پہچانے کہ جی یہ تخت وہی ہے اس کا یا یہ مختلف ہے، تاکہ وہ آسانی سے پہچان نہ سکے اس تخت کو کہ جو اس کا ہم اٹھا کے لے آئیں، کہ وہ پہچانتی ہے یہ اس کا تخت ہے یا نہیں۔ پھر جب ملکہ آئی تو اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو ملکہ پہچان گئی، اس نے کہا کہ مجھے تو یہ وہی لگتا ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ مزید ملکہ نے کہا کہ ہم نے آنے سے پہلے آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ملکہ نے کہا کہ آپ ہم امتحان میں نہ ڈالو، ہم یہ فیصلہ تقریباً کر کے ہی آئے ہیں کہ ہم نے آپ کی تابعداری قبول کرنی ہے، اور صرف یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مزید، تو اس کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اور ان کو غلط عقائد جن کی وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے کہ رائے ہدایت سے دور رکھا۔ یہ شیطان نے یہ ملکہ اور اس کے جو بھی تھے اس کے قوم کے لوگ، تو ان کو رائے ہدایت سے ان کو دور رکھا، اور وہ سورج کی جو ہے وہ پرستش کرنے والے لوگ تھے۔ اور تو پھر ملکہ کو کہا کہ محل کے سین میں سے گزر کر، محل کا وسیع صحن تھا تو ملکہ سے کہا کہ اس سین میں سے گزر کے تو پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس نے آنا ہے۔ تو جب وہ اس سین میں سے گزر رہی تھی تو سمجھا کہ بڑا گہرا پانی ہے،
اور اس نے اپنا کپڑا جو بھی تھا اس کو اوپر پنڈلیوں سے اٹھا لیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشوں کا جڑا ہوا فرش ہے. تو جس سے وہ کافی متاثر ہوئی اور ملکہ نادم بھی ہوئی کہ میں یہ سمجھ نہیں سکی. اس نے اپنی جان پر پھر اس نے کہا کہ میں نے میری قوم نے ہم نے بہت اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ ہم سورج کی پرستش کرتے رہے اور اس حقیقی رب اور اللہ جو ہے اس کی پوجا نہ کرتے تھے کہ جو ہمارا اور ہمارے سب کا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے. تو اس کو شرمندگی اور انہوں نے اطاعت قبول کی. تو یہاں ختم ہوتی ہے تفسیر.